Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Mandek rokoknya wal mursalin wa ala gara-gara alihi lapor wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Haji Dami, Pak Oli, Pak Imam kita, Pak Rapto, Pak Rashid, wabil khusus sahibul baik Pak Ari sekeluarga, dan tentu semua kita jemaah subuh yang dirahmat Allah SWT, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat berkahnya, diberikan kesehatan, umur panjang, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir, diundang oleh Pak Ari di rumah beliau. Bertepatan juga undangan beliau ini miladnya ibu istrinya, Ibu Novita Setianingsih Dan mau kita sari. Dan Wes tradisi ganti ya. yang baik di dalam Islam, perayaan ulang tahun tentu tidak dilarang, tetapi bukan hanya sekedar perayaan begitu saja, apalagi perayaan yang bisa membawa kepada dosa, karena perayaan seperti itu kan kita semua tahu dilakukan di hotel, dilakukan di tempat yang kurang baik. Tetapi tentu perayaan ulang tahun, semacam ulang tahun dalam Islam adalah kesempatan untuk masing-masing kita yang sedang berulang tahun untuk introspeksi diri, ya, muhasabah diri, sejauh mana saat sekarang kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan kita dalam pengajian rutin kita kali ini kembali diundang oleh Pak Ari, tapi khusus pada pagi hari ini dalam rangka ulang tahun mantan pacarnya, gitu ya, menjadi Ibu Novita Setianingsih. Mudah-mudahan panjang umur keluarga besar Pak Ari diberikan rezeki yang banyak, dimudahkan segala urusan, dan tentu kita yang hadir sekalian ini diawali dengan pengajian kita seperti rutin, doa bersama, nanti setelah baca yasin, tahlilan, kemudian doa, kemudian nanti dilanjutkan pengajian rutin kita. Untuk itu mari kita sama-sama mengawali dengan ala hazin niyah wa ala kulli niyatin thayyibah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan sahibul haja Ibu Novita Setianingsih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا نسأل القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ويسألونهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وكان
ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
وسيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا الله
وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم صل اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا تعودوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا
السيد واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم ورد الله تبارك وتعالى عن كل صحابه ورسول الله اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي من يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من الحرب الحياة وبعد الممات انه يا مولانا والهنا سميع قريب مجيب دعوات ولي الحاجات يا كافي الرحمن اللهم اجعل وعوذ وما قرانا من القران العظيم وما حللنا من لا اله الا الله وما سبحنا وبحمده وما سلمك محمد صلى الله عليه وسلم يجعل من هدية منا واجلة ورحمة لك نادلة وبركة كاملة إلى حضرة سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد ثم يا أبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم أصحاب أجمعين ثم إلى جناح الكبر لصاحب البيت لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واهدنا ووفقنا والحق إلى طريق مستقيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو إلى الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kubur insyaallah. Jemaah sekalian, kita akan dengarkan bersama lanjutan pengajian kita. Kita tentu berterima kasih kepada Ustaz kita, tadi saya lupa menyebutkan, yang telah bersamai kita selama ini hampir 2 tahun ya pengajian kita. Nah, sekedar mengingatkan, tentu ini kan pengajian yang langsung dipraktekkan, bukan sekedar menjadi ilmu pengetahuan yang terserap di pikiran kita, tetapi harus kita praktekkan. Nah, saya sekedar mengingatkan dua pengajian yang lalu kita masih dalam bab tentang sholat sebelum syarat-syarat sujud
sebelumnya kita membahas tentang apa kira-kira? Yang minggu yang lalu tentang syarat sujud. Anggota badan apa saja, berapa saja yang harus kena tanah tempat kita sujud. Sebelumnya kita membahas apa nih kira-kira? Masih ingat? Masuk sendiri di mulut nih. Masih ingat jemaah? Membahas tentang takbir. Di mana kita kapan waktu kita mengangkat tangan ketika kita waktu takbir di dalam sholat. Berapa kali jemaah? Berapa kali? 5. Ada 4, ada 5. Yang benar? Yang benar mana? 4. Baik. 4 itu apa saja, kapan saja? Ini mengingatkan, ini harus kita praktekkan supaya kita ilmu itu yang berbakti itu kan yang dipraktekkan ya. Ketika kita pertama takbiratul ihram, yang kedua ketika kita mau ruku, ketiga bangun dari ruku, yang keempat terakhir kapan? Ketika kita bangun dari tasahud awal. Ya, itu 4 yang kita disunahkan mengangkat gitu ya. Nah, yang terakhir syarat-syarat anggota kita yang harus di dalam kita sujud berapa? Gimana nih jemaah? Berapa? Supaya kita ingin ini supaya kita praktekkan kan gitu. Kalau itu tidak kita lakukan, kita dengarkan dari Ustadz, kita bisa bertanya berapa? Ada 7. Apa saja? Ya, apa namanya? Jidat, kedua, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Ya, nah ini dalam 7 anggota badan kita harus kena tanah itu ada yang boleh terbuka, ada yang harus terbuka, dan ada yang harus tertutup. Apa saja yang harus tertutup? Yang harus tertutup apa? Lutut wajib. Kalau lututnya terbuka waktu kita sujud tidak sah sholat karena lutut itu bagian daripada aurat. Yang harus terbuka tidak wajib. Jadi makanya tidak boleh ada penghalang rambut atau topi kita yang kalau ke depan, atau misalnya sejadah ini ya saya pakai ini kayak Pak Haji bawa apa ini namanya? Ini sorban. Kalau sorbannya sebelum sholat kita letakkan untuk seperti itu boleh, tetapi waktu dipakai taplak. Ini sal kita ini bawa kemudian sujud di atasnya, maka itu tidak sah. Ya. Kemudian apa yang boleh terbuka dan boleh tertutup? Apa yang boleh buka, boleh tertutup? Sama telapak kaki. Ya, ini sudah sekedar mengingatkan nanti kita agar supaya ada manfaatnya kita mengaji ini karena mengaji kita mengaji apa namanya yang langsung kita praktekkan dalam keseharian kita. Nah, kalau kita di rumah melihat anak kita sholat, melihat istri kita sholat, saudara kita sholat, tidak seperti apa yang kita dapatkan dari guru kita, nah kita bisa teringatkan karena kalau tidak diikuti hal-hal rukun-rukunnya sholat, maka sholat kita tidak sah. Ya sudah banyak sih sebetulnya dari bab taharah dari tahun lalu kan kita ikut mengaji. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan tentu kita berdoa guru kita senantiasa sehat bersama kita, membersami kita, terus menerus dengan keikhlasan beliau. Sekarang kita berikan waktu kepada Ustaz Ujur untuk meneruskan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala aidan wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para hujjah, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ustaz Haji Damin, Ustaz Wali, Bapak Haji Ibnu, Bapak Haji Prapto, Bapak Alim, Bapak Junaidi, Ustaz Rosid, Bapak Ngadi, Bapak Rino, serta hadirin sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmatnya kita bisa berkumpul kembali bermuajah di pagi hari ini untuk mengikuti taklim mingguan kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini senantiasa mendapatkan rahmat, ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita yang habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari saja kita mulai taklim kita di pagi hari ini membaca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Ila hadin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi al-kiram, khususan Begini sudah sesi tanya jawab. wasimul qalam wa yawm nafa'ana bi ulumihim ibarakatun al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi salafis salihin fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun, penutup. A'da'us sujudi, anggota sujud. Sab'atun, al-jabhatu wa butunul kafaini wa rukbatani wa butuni asabi'i ar-rijlaini. Hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa pekan lalu kita sudah membahas tentang syarat-syaratnya sujud. Nah, ini lanjutannya nih. Tadi disebutkan khotimatun, penutup. Syarat sujud kemarin yang pertama disebutkan ayyas juda a'doi sab'atin, ya. Ayyas juda ala sab'ati a'doin. Syarat sujud itu adalah sujud dengan 7 anggota. Waktu kemarin belum dirinci itu. Nah, sekarang sebagai penutupnya disebutkan yang 7 anggota itu. Walaupun kemarin udah disebutkan, ditambah tadi Pak Haji udah ngingetin ya. Kita kalau ditanya jumlah kadang-kadang suka lupa ya Pak. Tapi kalau prakteknya langsung tahu. Betul kan Pak ya? Kita kalau prakteknya tahu, cuma kalau suruh ngitung dipraktekin dulu. Tadi dulu saya praktekin dulu sujud tadi kayak tadi berapa kali angkat tangan. Kalau suruh ngitung di mana aja lupa. Tapi kalau langsung praktek lagi semua kita ingat tuh ya. Ada berapa jumlahnya pada saat kapan aja kita mengangkat tangan. Nah, ini penutup daripada syarat sujud. Khatimatun a'da'us sujudi sab'atun. Anggota sujud itu ada 7. Al-awwal al-jabhatu, yang pertama itu adalah jidat atau bahasanya dahi ya. Dahi, jadi yang syarat atau anggota sujud yang pertama itu adalah dahi. Pertanyaannya, yang disebut dahi itu sekitaran mana Pak? Sebelah mana yang disebut dahi itu? Di sini disebutkan Qaulan ma baina sadgaini wa ardan ma baina manabiti sya'ri rasi wal hajibain. Yang disebut jidat itu adalah antara dua pelipis. Pelipis mana pelipis? Pelipis ini ya.
panjangnya dari sini sampai sini, lebarnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai alis. Jadi kalau digambar segini ya. Nah itu namanya dahi. Itu yang wajib kita tempel pada saat kita sujud. Wasani, dan yang kedua sekaligus yang ketiga, butunul kafaini, dua telapak tangan. Yaitu kenapa kedua dan ketiga? Karena ini hitungannya kanan dan kiri ya. Jadi kan 1, 2, 3. Yang sebut telapak tangan mana? Ini ya. Patokannya gimana? Yang disebut telapak tangan itu dulu pernah dibahas pada saat hal-hal yang membatalkan wudhu. Masih ingat Pak? Mana yang disebut telapak tangan? Ketika kita menemukan kedua tangan begini, yang nggak kelihatan namanya telapak tangan. Ya. Jadi ketika dua tangan begini nih, ini bagian yang nggak kelihatan itu namanya telapak tangan. Kalaupun pinggirannya telapak tangan bukan? Bukan. Yang disebut telapak tangan itu ketika dua tangan kita tempelkan nggak kelihatan, itu namanya telapak tangan. Makanya yang udah dibahas sebelumnya, ketika kita punya wudhu kan menyentuh kemaluan salah satu yang membatalkan wudhu dengan telapak tangan. Kita menyentuh kemaluan tapi dengan pinggirannya karena gatal ya, dijaruk pakai pinggirannya nih begitu. Batal nggak? Nggak batal karena bukan telapak tangan. Apalagi kalau pakai punggung tangannya ini nggak batal ya. Tapi kalau yang dalam sujud itu yang harus nempelnya itu telapak tangan, artinya bagian dalamnya. Ininya ya, bagian dalamnya itu yang harus menempel pada saat kita sujud. Di tengahnya dijelaskan fayakfi wadu mujuz'in minal asobi minar rohah dunama ahaduhuma. Cukup meletakkan sebagian jari-jarinya aja. Oh ternyata nggak mesti semuanya, walaupun cuma satu jari aja boleh. Cuma nanti masuknya kepada apa? Makruh. Yang utama itu adalah kita meletakkan semua telapak jari, bukan dikepalin, bukan begini, tapi telapak jarinya kita tempelin. Walaupun sebagian cuma 2 jari, 3 jari boleh, tapi nanti masuk hukumnya makruh. Itu yang kedua dan ketiga, yaitu telapak kedua tangan kanan dan kiri. Warabi'u wal khamisu, yang keempat dan yang kelima, ar-rukbatani, yaitu 2 lutut atau dengkul. Mana yang disebut dengkul itu? Dengkul mana Pak? Apa sih dengkul itu? Ya lutut. Lutut itu yang sebelah mana? Di sini disebutin biar kita paham ya. Wahya bidomir ro, didomahkan ruknya, rukbatani, wa sukunul kafi, dan disukunkan kafnya, mufassilun ma baina atrafil fakhri wa a'alis saqi. Yang disebut dengkul itu adalah ma baina atrafil fakhri, antara ujung paha, wa a'alis saqi, dan atasnya betis. Jadi pemisah antara paha dan betis itu namanya lutut, gitu ya Pak ya. Jadi itu kalau secara definisinya begitu. Yang disebut lutut itu adalah antara paha dan betis, itu namanya lutut atau dengkul. Wal jam'u rukbun bidomir ra wal fathul kafi mithlu ghurfatun ghuraf. Jamaknya dari rukbah itu adalah rukobun. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya jamak taksir. Jadi kalau dalam bilangan apa nih? Kalau dalam Indonesia kan bilang itu apa? Ada tunggal, ada jamak ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Ada 1, ada 2, ada jamak. Kalau kita kan Indonesia gini, kata ganti orang, kamu, itu berapa orang kalau kamu? 1 orang ya. Kalau misalnya kamunya banyak, namanya apa? Kalian ya, kalau di hadapan kita ya. Enggak, kamu nggak begitu, langsung disebut kalian. Dalam bahasa Arab itu 1 mufrad, anta. Kalau 2 orang, antuma. Kalau banyak kan? Antum. Maksudnya nyebut antum. Lah itu kalau ada orang nyebutin rumah antum di mana? Padahal jumlahnya 1. Itu ada sebabnya Pak. Kalau ada orang nyebutin kata ganti bahasa Arab jamak, tapi yang dimaksud 1, itu lita'lim, untuk apa? Memuliakan, menghormati, namanya itu. Saking mulianya
Kayak Allah kan di Al-Quran menyebutnya inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami, kata Allah. Bukan artinya banyak, bukan, memuliakan dirinya oleh itu. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Nah begitu juga kalau ada orang nyebutin antum, itu artinya memuliakan. Kalau nggak biasa apa? Ente biasanya, ente. Nah itu ente. Ente itu dari bahasa Betawi itu, aslinya kan atta. Ini kalau Betawi diganti jadi ente namanya. Nah, atau perubahan kata dalam bahasa Arab itu muslimun. Satu laki-laki muslim. Kalau dua apa? Muslimani. Kalau tiga muslimuna. Nah, kalau ini rukbatun satu, dua rukbatani, jamaknya rukobun bukan rukbatuna, itu namanya jamak taksir. Nah, ini apa ya? Itu udah bahasa Arab itu, kejauhan itu udah. Jadi biar tahu perubahan kata dalam bahasa Arab itu ada tunggal, ada dua, ada jamak. Kalau Indonesia ada tunggal, ada jamak, nggak ada dua. Itu yang disebut jamak taksir dalam bahasa Arab. Wasadisu yang keenam, butunu asobir rijlaini, telapak jari dua kaki, yaitu kaki kanan dan kaki kiri. Wa yakfi wat'u juz'in min kulli wahidin min hadil a'dai sab'ah. Cukup meletakkan salah satu bagian jari atau bagian anggota dari yang 7 ini, walaupun satu jari yang tadi disebutin ya. Tapi hukumnya apa? Makruhun itu makruh. Kemudian yang ketujuh ya, yang terakhir. Ya, wa butunu asabi rijlaini tadi dua ya, berarti antara telapak jari kaki kanan dan kaki kiri. Jadi kalau kita simpulkan, anggota sujud yang ada dalam diri kita yang harus menempel ke lantai atau ke tanah itu ada berapa? 7. Yang pertama jidat, yang kedua telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, yang keempat lutut kanan, yang kelima lutut kiri, yang keenam telapak jari kaki kanan, telapak jari kaki kiri. Itu yang harus kita tempel pada saat sujud. Sujud itu adalah posisi yang paling dekat kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sujud itu ada 4 ya. Ada sujud saat sholat, ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi. 4-4-nya sujud, tapi sebabnya berbeda. Kalau sujud sholat kita lakukan pada saat sholat. Kalau sujud syukur, kalau kita dikasih nikmat ya, kalau dikasih kita nikmat itu tanda kita bersyukur kepada Allah, kita apa? Kita sujud. Sujud tilawah sebabnya apa? Kita membaca atau mendengarkan ayat sajdah yang jumlahnya 15 di Al-Quran. Itu disunahkan untuk sujud tilawah. Yang keempat adalah sujud sahwi. Sujud yang disebabkan karena kita meninggalkan beberapa sunnah abad, sehingga sujud ini merupakan puncak dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dilapangkan rezeki kita, diberikan keturunan dan solih dan solihah. Wabil khusus untuk istri Pak Ari yang bernama Ibu Novita Setianisi yang hari ini berulang tahun. Mudah-mudahan kita doakan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan juga Pak Ari beserta keluarga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta lindungannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya karim hamna ya hamdan ya hamdallah bil haqqil fatihah wa bi sirril fatihah wa bi daramatil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah ya farijal ham ya ghafir qalban ya man yaghfirul ham rabbina wa fi subhanallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz Rajul. Kita ucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan kepada kita. Semoga bermanfaat dan
lagi kita ucapkan selamat ulang tahun ke Ibu Nabila Sensi, Ibu istrinya Pak Hadi. Mari kita hadiri dengan cara membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali 2